نیکی کا رستہ اختیار کرے اور ہدایت کا، یا پھر وہ بدی کی طرف جائے اور دوسرا رستہ اختیار کر لے۔ اسی طرح اور بھی دیگر مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ شیطان کا رستہ کیا ہے اور میرا رستہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اور اسی طرح وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ تو بہت ساری آیات ہیں جن سے اس کی تفسیر پہ روشنی پڑتی ہے۔ ایک تو یہ تفسیر ہے جو معروف ہے، البتہ بعض مفسرین نے لغوی تفسیر کی ہے۔ لغوی تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ نجد جو ہے وہ اونچی جگہ کو کہتے ہیں، جیسے کوئی ریگستان کے اندر ایک ٹیلا یوں کھڑا ہوا۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا اور اس کو یہ اعضاء دیے، اور ساتھ ہی اس کی سرشت میں ہم نے یہ ودیت کر دیا کہ وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے فوری طور پہ اپنے ماں کے پستانوں کی طرف، جو سینے کے اس کے ابھار ہیں، ان کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے اور ان کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے۔ گویا کہ یہ اس کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈال دی ہے۔ تو بہرحال دونوں تفاسیر اختیار کی جا سکتی ہیں، لیکن جو پہلی تفسیر ہے وہ زیادہ واضح ہے اور زیادہ مناسب ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اور اس نے تو ابھی عقبہ کو، یا عقبہ میں تو یہ ابھی تک داخل نہیں ہوا۔ عقبہ ایک گہری کھائی یا ایک گھاٹی، اور آپ کو کیا پتہ ہے کہ عقبہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی زندگی میں جو مشکل کام ہیں ان کو ایک گہری گھاٹی یا ایک اونچی چٹان، اس کے نیچے جو گہرائی ہوتی ہے اس کو عبور کرنا، کیونکہ مشکل کام ہوتا ہے تو اس لیے اس سے تشبیہ دی ہے۔ اور وہ کیا چیزیں ہیں کہ انسان کی زندگی کے اندر عقبہ کی حیثیت رکھتی ہیں، کہ کسی گردن کو آزاد کرنا، یا کسی کو ایسے دن میں کھانا کھلانا کہ جس دن اس کو خود کھانے کی حاجت ہو، ذی مسغبۃ، یعنی جو خود بھوک کا دن ہو۔ کسی یتیم کی مدد کرنا کہ جو قریبی عزیز بھی ہو، یا کوئی ایسا مسکین کہ جو گرد آلود حالت میں ہو، مطلب یہ ہے کہ اس بیچارے کے کوئی عزیز اور رشتہ دار بھی نہ ہو اور وہ بس ایسے ہی خاک میں پڑا ہوا ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں خاک بسر، در بدر خاک بسر، تو یہ اسی طرح کا کوئی مسکین، اس کی مدد کرنا۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور وہ پھر صبر کی تلقین کرتے رہے اور رحمت کی، آپس میں ایک دوسرے کو شفقت اور محبت کی۔ یہ لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں، میمنہ دائیں جہت والے ہیں۔ اور میمنہ کو یمین سے لیا جائے تو اس کا مطلب ہے یہ دائیں ہاتھ والے، اور اگر یمن سے لیا جائے تو اس کا مطلب ہے بابرکت، سعادت والے۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور ان کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ ہیں بائیں جانب والے۔ اسی سے مشأمہ سے شوم کا لفظ ہمارے یہاں اردو میں بولا جاتا ہے۔ شوم ہم کہتے ہیں جو منحوس ہو، اور شومی قسمت کی ایک اصطلاح بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ قسمت کی خرابی یا بد نصیبی، وہ اسی سے نکلا ہے، مشأمہ سے۔ علیہم نار موصدہ، ان کے اوپر ایک چڑھنے والی آگ ان کے اوپر مسلط کر دی جائے گی، جو کہ مطلب آگ ہوگی لیکن بند ہوگی چاروں طرف سے۔ سورۃ الشمس ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ اس سورج کی قسم اور اس کی روشنی جب نمودار ہوتی ہے، اور اسی طرح چاند کی قسم کہ جب وہ پیچھے پیچھے آ جاتا ہے، اور دن کی قسم کہ جب وہ نمایاں ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، اور رات کی قسم کہ جب وہ چھا جاتی ہے۔ والسماء وما بناها، اور آسمان کی قسم اور جو اس کو جس نے بنایا ہے۔ والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم
اور جو اس کے اندر پھیلا دیا گیا، اس کو جس طرح سے ہموار کر دیا گیا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور وہ نفس اور اس نفس کو جس طریقے سے ہموار بنایا گیا، اس کو آراستہ کیا گیا، یعنی نفس کے اندر جو عادات ہیں، خصائل ہیں، اخلاق ہیں، وہ سب کے سب مرتب طور پہ اس کو ودیت کر دیے گئے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اللہ نے گویا کہ اس نفس کو اس کے اندر برائیوں کا انتخاب یا برائیوں کی پہچان وہ بھی اس کے اندر فیڈ کر دی، اور اس کے تقوی کو بھی، کہ جو برائیوں سے بچنے کا جذبہ ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اب وہ تو کامیاب ہو جائے گا جس نے اس نفس کو پاکیزہ رکھا اور برائیوں سے اور اس طرح کی علائشوں سے اس کو پاک رکھا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ تباہ ہوگا کہ جس نے اس نفس کو زبردستی دبانے کی کوشش کی، مطلب اس کی جو اس کے اندر جو یا اس کے اوپر اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تمیز کی قوت پیدا کر دی ہے نا، یعنی فجور اور تقوی دونوں کی جو اللہ نے تمیز اس کے اندر ڈال دی ہے، اس تمیز کو وہ شخص جو ہے وہ دبانے کی کوشش کرے کہ اس کی یہ صفت ختم ہو جائے، اتنا دباؤ ڈالے اور اتنا اپنی خواہشات کے نتیجے میں اس کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرے کہ نفس اس صفت تمیز سے خارج ہو جائے اور بدی اور نیکی کے درمیان وہ کوئی فرق نہ کرے اس پریشر اور دباؤ کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے نفس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس کو تباہ کر رہا ہے، وہ خود بھی تباہ ہو رہا ہے۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود جو ہے وہ اپنی سرکشی کی بنا پہ ماری گئی، انہوں نے جھٹلایا، جب کہ ان کا ایک بدبخت ترین شخص کھڑا ہوا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اور رسول نے ان کو کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ کوئی عام اونٹنی نہیں ہے، اللہ کی ہے۔ وسقیاہا، اور اس کا جو پینا ہے، یعنی پینے کا دن یا پینے کا پانی، یہ بھی گویا اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، اس میں تمہیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ مگر انہوں نے جھٹلا دیا اور پھر اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر مسلسل، یعنی اوپر نیچے دمدمہ، ان کے گناہ کی بنا پہ ان کو ایسا عذاب اوپر نیچے ڈالا، ان کے اوپر انڈیلا کہ بس وہ برباد ہو گئے، اس کو بستی کو بالکل برابر کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور اللہ کو تو کوئی خوف بھی نہیں ہے اس کے انجام کا، کہ اگر اس کا انجام خراب ہوا، یہ تباہ ہو گئے، گویا اللہ کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس بستی کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ اللیل، واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم کہ جب وہ چھا جاتی ہے، اور دن کی قسم کہ جب وہ روشن ہوتا ہے۔ یا آپ یہ دیکھیں عربیت کے اعتبار سے، یعنی آپ کو یہاں پہ لغت عرب کی جو وسعت ہے اور اس کے اسلوب کے اندر جو ایک کشش ہے وہ نظر آئے گی۔ جتنی قسمیں پیچھے گزری ہیں یہ ان سے بالکل اسی مفہوم کی قسمیں ہیں، بات وہی ہے، لیکن الفاظ آپ دیکھیں نہایت مختلف ہیں، تراکیب مختلف ہیں، افعال مختلف ہیں، کہیں جملہ اسمیہ ہے، کہیں جملہ فعلیہ ہے، اور کہیں مضاف اور مضاف الیہ ہے، کہیں صفت اور موصوف ہے، کہیں فاعل و مفعول ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے لغت کی بہترین صنعت جو ہے وہ ان صورتوں کے اندر استعمال کی ہے، اور اس کی وجہ معروف ہے کہ آپ نے یہ بات پڑھی ہوگی کہ مشرکین مکہ خود چونکہ عربی زبان کے ماہر اور اپنے آپ کو یہی سمجھتے تھے کہ ہم ہی بول سکتے ہیں، یعنی عرب جو ہے ان کو عرب بھی اسی بنا پہ کہا جاتا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو دل کے خیالات ہیں
ان کا اظہار صرف ہم کر سکتے ہیں. عرب کا مفہوم بھی یہی ہے نا، عین را اور با کا جو مفہوم ہے وہ بھی یہی ہے کہ اندر پائے جانے والے خیالات کی درست عکاسی کرنا، اظہار کرنا. اور عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا ہونا، جو بول نہ سکے. تو باقی ساری دنیا کو عرب اسی بنا پہ عجم کہتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ خیالات کے اظہار کے اوپر قادر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو ان کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو وہ یہ سمجھتے تھے جیسے کہ یہ ہیں ہی بالکل گونگے. تو یہ گویا کہ احساس برتری کی بنا پہ انہوں نے یہ اصطلاح ایجاد کی تھی، اور وہ زمانہ قدیم سے چلی آ رہی تھی، اس بنا پہ وہ رائج ہے آج بھی. لیکن اس کا جو اصل مفہوم ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ عجم اس لیے ان کو کہتے تھے کہ یہ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ اپنی بات درست طور پہ نہیں کر سکتے، کسی کو سمجھا نہیں، یہ صلاحیت صرف ہمارے پاس ہے. تو اس بنا پہ ان کو کہتے تھے یہ گونگے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی اس جو خود پسندی کہہ لیں گے، ان کی جو زبان دانی یا زبان کے اوپر ان کا فخر و غرور، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار کیا. اور ایسا اسلوب ہے کہ وہ اس کو سن کے دنگ رہ جاتے تھے اور ان کا کوئی جواب نہیں بنتا تھا اس سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج بھی کیا کہ تم بھی زبان دان ہو، بہت بڑے بڑے شاعر، اور یوں اچانک فی البدی ہزاروں اشعار تم کہہ سکتے ہو، اتنی دسترس ہے تمہیں اپنی زبان کے اوپر. تو ذرا اس قرآن کی اس صورت کی طرح کا بھی کوئی چیز کہہ دو اور لے آؤ جو کہ اس کے ہم پلہ ہو، جس میں جو لغوی موازین ہیں اور جو اسٹینڈرڈ اختیار کیا گیا ہے وہ اس سے میچ کرتا ہوں، اس قرآن مجید کے اسلوب سے میچ کرے. لیکن وہ اس کا جواب نہیں لا سکے، اور ان کی زبان دانی اور عربیت سب کی سب جو ہے وہ دھری کی دھری رہ گئی. تو یہاں آپ دیکھیں کہ ایک جیسی چیزیں ہیں لیکن اسلوب میں بالکل ایسا فرق ہے. اگر کسی انسان کو بھی آپ یہ کہیں کہ یہ ایک بات 3 طرح سے کہو تو وہ نہیں کہہ سکتا، اس کی ووکیبلری ختم ہو جائے گی، اس کے پاس جو ذخیرہ الفاظ ہے وہ ناپید ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کو ایک خوبصورت رنگ ڈھنگ کے ساتھ تبدیل کر کے نئے نئے جملے بنائے. بات ایک ہی ہے لیکن اس کو بڑے خوبصورت اسالیب سے تبدیل کر دیا ہے. یعنی وہ رات کہ جب وہ چھا جاتی ہے اور وہ دن کہ جب وہ روشن ہوتا ہے، اور وما خلق الذکر والانثیٰ، اور اس چیز کی بھی قسم کہ جو اللہ تعالیٰ نے مذکر اور مؤنث پیدا کیے. ان سعیکم لشتی، کہ تم سب انسانوں کی جو کوششیں ہیں وہ طرح طرح کی ہیں، مختلف قسم کی ہیں. لشتی یعنی سب ایک رستے پہ تم لوگ نہیں چل رہے، بلکہ ہر ایک کا اپنا ڈھب ہے اور اپنا رستہ ہے. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، لیکن اللہ کے ہاں جو رستہ مقبول ہے اس میں یہ ہے کہ جو شخص بخل نہیں کرتا ہے اور وہ لوگوں کو بھی دیتا ہے، تحفہ بھی دیتا ہے، مدد بھی کرتا ہے، اور لوگوں کو عطیات فراہم کرتا ہے، اور پھر وہ بری چیزوں سے بچتا ہے اور تصدیق کرتا ہے نیکی کی، بالحسنى، اچھائی کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کو ہم آسانی کی طرف اس کی رہنمائی کر دیں گے. اور جو بخیل ہے، کنجوس ہے اور بے نیاز ہے، واستغنى، مطلب اس نے معاشرے سے اپنی گردن موڑی ہوئی ہے، وہ وہاں کے دکھ اور تکالیف اور بھوک وہ اس کو نظر نہیں آتی، تو کسی کی بھی مدد نہیں کرتا ہے، کسی کو بھی کچھ نہیں دیتا. تو ایسا شخص جو ہے وہ گویا کہ نیکی کو جھٹلانے والا ہے. ہم اس کو عنقریب تنگی کی طرف لے جائیں گے. جیسے اس نے لوگوں کو محروم رکھا ہے تو ہم بھی اس کی زندگی کو تنگی کی جانب لے جائیں گے. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اس دن اس کا یہ مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا جب کہ یہ لڑکا دیا جائے گا جہنم میں. ان علینا للہدی، ہمارے اوپر ہی اصل میں ہدایت کا رستہ دکھلانا ہے، اور ہمارے اوپر ہی زندگی کا پہلا حصہ اور آخری حصہ.
یا یہ دنیا اور وہ آخرت دونوں کا ذمہ ہمارے اوپر ہی. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ کہ میں نے تو تمہیں ایک ایسی آگ سے ڈرایا تھا کہ جو بھڑک رہی تھی، جس میں نہیں داخل ہوگا مگر بدبخت الذی کذب وتولیٰ کہ جس نے جھٹلایا بھی اور جو گردن موڑ کے چلا گیا. البتہ اس سے بچ جائے گا الاتقی، جو متقی انسان ہوگا وہ اس آگ سے بچ جائے گا. الذی یؤتی مالہ یتزکی، اور یہ جو نیک انسان ہے اس کا عمل یہ تھا کہ یہ اپنے مال کو بھی دیا کرتا تھا لوگوں کو، اور اور یتزکی مطلب اس کو پاک بھی کرتا تھا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اس دن کسی کے پاس بھی کوئی ایسی نعمت نہیں ہوگی جو اس کو فائدہ پہنچا سکے. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، مگر صرف اس شخص کی کوشش کہ جو بلند درجے والے رب کی رضا چاہتا ہو. تو یہ نیت اللہ کی رضا کا چاہنا یہ ایسی چیز ہے کہ جو اس دن فائدہ پہنچائے گی. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو یہ شخص انشاءاللہ خوش ہوگا. اس کے بعد سورۃ الضحیٰ. ضحیٰ جو ہے وہ دن کے ابتدائی حصے کو کہتے ہیں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، دن کے اس روشن حصے کی قسم، اور رات کی کہ جب وہ چھا جاتی ہے یا بالکل ڈھانپ لیتی ہے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کا رب تنہا نہیں چھوڑ رہا، اور نہ ہی وہ قلا یقلی، اس کا مطلب ہے ناراض ہونا، غصہ محسوس کرنا. تو آپ کا رب آپ کو نہ تو تنہا چھوڑ رہا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہے. یہ صورت جو ہے وہ اس ایام میں نازل ہوئی ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلی وحی آنے کے بعد جو وقفہ آ گیا تھا، اور اس وقفے کے نتیجے میں بعض حدیث میں اس کی تفاصیل بھی آئی ہیں. کچھ علماء تو انکار بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو پیغمبر علیہ السلام کے متعلق یہ آیا ہے کہ وہ اتنے پریشان تھے وحی کے رک جانے کی بنا پہ، اور اتنی ایک فرسٹریشن کی کیفیت میں تھے کہ یہاں تک کہ الفاظ ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں اور وہاں سے میں اپنے آپ کو گرا دوں. تو اس طرح کی روایات ہیں، لیکن ان کی صحت کے اوپر بھی اور اس کے معنی کے اوپر بھی کلام ہے. بعض مفسرین اور علماء اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اس حدیث کو کہ حضور نبی کریم پہ کبھی ایسا مرحلہ آیا ہوگا، کیونکہ ایک اولو العزم پیغمبر ہے اور وہ اللہ کی سنتوں کو پہچانتے ہیں. ان کو اس بات سے ایسا قلق ہونا کہ خودکشی تک پہنچ جائیں، یہ تو نبی کی شان کے بالکل برعکس ہے. اس وجہ سے اس طرح کی روایات کے جو نبوات کی روشنی میں جو انبیاء کی صفات کے ساتھ میچ نہیں کرتی، تو اس طرح کی روایات جو ہے ان کو قبول نہیں کیا جائے گا. ایک ایسا ہلکی طبیعت کا انسان کہ جو جذبات سے بے قابو ہو جائے اور وہ جذبات کے نیچے دب جائے، ایسے شخص کے بارے میں تو آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں خودکشی کر لوں. لیکن پیغمبر اسلام کے جن کے اوپر حضرت جبرائیل آ گئے اور انہوں نے پوری طرح سے تسلی دے دی ان کو، اور ان کا انتخاب کر لیا گیا. پھر اس کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی، اس میں پورا مشن سنبھال کے ان کو مطلب حوالے کر دیا گیا. تو اس طرح ایک پوری علی وجہ البصیرت لائف لائن جو ہے وہ بتا دینے کے بعد پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی پیغمبر اس درجے تک فرسٹریشن کا شکار ہو کہ وہ کہے کہ میں خودکشی کر لوں. تو اس وجہ سے اس طرح کی روایات جو ہیں ان کو درایتاً، یعنی ان کے جو معانی ہیں وہ نبوات کے فلسفے سے میچ نہیں کرتے، اس لیے کچھ علماء ان کو مسترد کرتے ہیں بالکل. تو اشارہ اسی جانب ہے. البتہ دوسرے اقوال بھی ہیں اس کے نزول کے بارے میں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ،
اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ اس دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، اور عنقریب اللہ آپ کا رب آپ کو دے گا، وہ کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ علم یجد کا یتیماً فآویٰ، کیا آپ اپنی زندگی کو نہیں دیکھتے کہ آپ یتیم تھے؟ یتیم اس معنی میں کہ آپ کے والد فوت ہو چکے تھے، اور یتیمی کی جو مدت ہے وہ بلوغت تک ہوتی ہے، ورنہ لوگ جذبات میں آ کے تو بوڑھے بوڑھے لوگ بھی یہ کہتے ہیں جی میں تو یتیم ہوں۔ بھائی یتیمت وہ تمہاری یتیمی جو ہے وہ جوانی کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی۔ اب ہر وقت انسان اپنے آپ کو یتیم کہے یہ درست نہیں ہے۔ یتم کی جو مدت ہے، اس کی لمٹ، وہ بس بلوغت تک ہے۔ اس عمر میں اگر کوئی اپنے والد سے محروم ہو جائے تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ کوئی والدہ سے محروم ہو تو اس کو یتیم نہیں کہتے، صرف یہ والد اس لیے کہ وہ کفیل ہوتا ہے اور وہ اس کی زندگی کا سہارا ہوتا ہے، وہ نگران ہوتا ہے۔ تو آپ کو ہم نے یعنی اللہ نے یتیم پایا تھا، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جگہ دے دی، پناہ دے دی، اور ایسا انتظام کر دیا کہ باپ کی عدم موجودگی میں بھی آپ کو پالنے والے موجود تھے اور آپ کی نگہداشت اور آپ کا دفاع بھی کرتے رہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو بے خبر پایا، یعنی ناواقف پایا، تو ہم نے آپ کو ہدایت دے دی۔ اس کا ترجمہ ضال جو ہے نا، ضلالت، اس کے کئی ترجمے ہیں، اس لیے ہمارے یہاں اردو میں بسا اوقات اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ وہ عربی کے کسی موقع پہ جو مخصوص ترجمہ کیا جانا چاہیے وہ اس کا ساتھ دے سکے۔ اب ضلالت کا لفظ جو ہے وہ محبت، گہری اندھی محبت جو ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں، اندھا عشق جو ہے۔ اور ضلالت کا مطلب رستہ کھو دینا، بھول جانا، بھٹک جانا، اس کو بھی ضلالت کہتے ہیں۔ اور ضلالت کا مطلب جو ہے وہ بے خبری بھی ہوتی ہے، ناواقفیت بھی ہوتی ہے۔ تو اس طرح اور بھی کئی ایک مفاہیم ہیں کہ جو، اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے یہ کہا کہ اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، کہ تم تو اپنی وہ پچھلی جو یادیں ہیں نا تمہاری، تم تو انہی میں کھوئے ہوئے ہو۔ تو بہت سارے مفاہیم ہیں قرآن میں بھی، کئی مقامات پہ مختلف معنی کے ساتھ، لیکن ہمارے یہاں بالعموم یہ ہوتا ہے کہ بس گمراہی 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 ہم ترجمہ کر دیتے ہیں اور بس گزر جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے، پیغمبر کے بارے میں یہ کہنا کہ تم گمراہ تھے مناسب نہیں ہے، اگرچہ اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ ایسا شخص کہ جس کو ابھی راہ کا پتہ نہ ہو کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ یہ کیفیت تو ٹھیک ہے، کیفیت کے لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن جو اصطلاح ہے گمراہ کی ہمارے ہاں اردو میں، وہ پیغمبر کے ساتھ بولنا وہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہی پیغمبر علیہ السلام جو ہے وہ ناواقف تھے، ابھی تک ان کی جو غار حرا میں جا کے وہ ریسرچ ہی کرتے تھے، ایک سوچ و بچار کرتے تھے، تدبر کرتے تھے۔ ان کو مشرکین مکہ کا رستہ، اس کے مقابلے میں کسی دوسرے متعین رستے کا علم نہیں تھا اس وقت تک کہ وہ کون سا رستہ ہو سکتا ہے۔ کفار مکہ کے رستے سے بھی بیزار تھے، کبھی شرک کے رستے پہ بھی نہیں رہے، لیکن شرک کے رستے پہ نہ ہونے کے بعد اب اصل رستہ کیا ہے اس کی بھی پوری تعلیم یا پوری معلومات آپ کے پاس نہیں تھی۔ تو آپ اس طرح ناواقف تھے، تو ہم نے آپ کو ہدایت دے دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو تنگ دست، یا عائل اصل میں کہتے ہیں کہ جو ڈیپینڈنٹ ہو، جو کسی اور کے اوپر بوجھ ہو۔ تو جو یتیم ہوتا ہے وہ سیدھی سی بات ہے کہ وہ کسی دوسرے کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، تو پیغمبر کو اس معنی میں کہا گیا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ فقیر کیا ہے، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ تنگ دست کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک لحاظ سے آپ دوسروں کے اوپر آپ کا انحصار تھا، زیر کفالت تھے، آپ دوسروں کے زیر کفالت تھے، تو ہم نے آپ کو خود غنی کر دیا، اور گویا کہ آپ ایک بوجھ کی کیفیت میں اگر کسی کے لیے تھے تو وہ اب ختم ہو گیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب اس کا بدلہ کہ آپ کے ساتھ اللہ نے یہ نیکی کی ہے اور آپ کو یتیمی
کی کیفیت کا علم ہے، کہ یتیمی کیا ہوتی ہے اور یتیمی کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اس لیے اب آپ یتیم کو کبھی بھی نہ ڈانٹیے، مطلب اس کے ساتھ آپ غصے سے پیش نہ آئیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اسی طرح آپ سوال کرنے والے کے سوال کے اوپر اس کو نہ دھتکاریے، اس کو مت ڈانٹیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہاں اس کو بند کر دیا اگر ہو سکے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی جو سوال کرنے والا ہے اس کو آپ ڈانٹیے مت۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو آپ کے رب کی نعمت ہے اس کا آپ ذکر کیجئے، اس کا تذکرہ فرمائیے۔ اس کے بعد یہ صورت الم نشرح، اور اس صورت کا آغاز بھی اسی سے ہی ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا تھا اور ہم نے بوجھ آپ سے ہٹا نہیں لیا تھا، الذی انقض ظہرک، کہ جو آپ کی پیٹھ کو توڑے ڈال رہا تھا، مطلب آپ کی پیٹھ اس کے بوجھ کے نتیجے میں، یہ محاورتاً کہا گیا ہے، ورنہ کوئی بوجھ تو حضور نے اپنی پیٹھ پہ نہیں اٹھایا تھا، لیکن یہ جو مسئولیت تھی اور جو رسپانسبلٹی تھی نبوت کی، وہ بہت گراں بار تھی، اس کے نتیجے میں گویا کسی کی کمر دوہری ہو جائے اس طرح کی کیفیت ہو گئی تھی، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، قاعدہ اور ضابطہ زندگی کا یہ ہے کہ ہمیشہ تنگی کے بعد پھر آسانی آ جاتی، اور پھر دوبارہ یہ بات تاکیداً فرمائی کہ ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے ساتھ آسانی آ جاتی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، لہٰذا آپ اگر اپنی عبادات سے اور اپنی مسئولیت سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ مزید محنت کریں، مطلب خلق خدا کے معاملات سے آپ فارغ ہوں تو پھر اپنی ذات کے اوپر توجہ دیں اور اس کی تکمیل کریں اور اپنے رب کی طرف متوجہ رہیں۔ اس صورت میں ایک تو جو رفعنا لک ذکرک ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، یہ مفہوم عام طور پہ تو بالکل واضح ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت بھی دنیا میں اگر کسی شخصیت کے بارے میں سب سے زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے، پیپر لکھے گئے ہیں یا کتابیں اور دستاویزات موجود ہیں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس سے زیادہ کوئی اور شخصیت دنیا میں ڈسکس نہیں ہوئی، پازیٹیولی ہو یا نیگیٹو، دونوں اعتبار سے۔ لیکن ظاہر ہے یہ تو شعراء کا تخیل ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بدنام گر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، کہ بدنامی میں بھی وہ کہتے ہیں کہ شہرت تو ہے، شہرت تو ملتی ہے اور ذکر جو ہے وہ دور دور تک پھیلتا ہے، لیکن پیغمبر کے معاملے میں تو ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر کے اوپر تو سنجیدہ ڈسکس اور پیغمبر کی صفات اور پیغمبر علیہ السلام کا منصب اور ان کی نبوت کے اوپر جو بالکل علمی میدان کے اندر جو گفتگو ہے وہ دنیا میں اس سے زیادہ کسی کے بارے میں نہیں کی گئی۔ تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ آپ کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا۔ دوسری ایک بالکل محسوس وہ ہے ایک علامت جو ہم صبح سے شام تک سنتے ہیں لیکن کبھی توجہ نہیں ہوتی، اور وہ اذان ہے کہ اذان میں آپ دیکھیں کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ 2 مرتبہ کہا جاتا ہے، اور اگر اذان ترجیح کے ساتھ ہو، جو اذان کی قسم ہے ہمارے ہاں تو مقبول نہیں ہے، معروف نہیں ہے، لیکن بلاد عرب میں معروف ہے اور احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اذان جو ہے وہ
دوہری بھی ہوتی ہے اور وہ بھی پیغمبر سے ثابت ہے. مثلاً اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے مؤذن دوبارہ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہتا ہے اور 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے. تو یہ بھی احادیث میں ثابت ہے، صحیح حدیث میں. ہمارے ملک میں اس کا کوئی رواج نہیں ہے، اس لیے کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں ترجیع. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جو وقت جس طرح سے گھوم رہا ہے تو کہتے ہیں کہ جنوب مشرقی ایشیا کے اندر ایک بستی ہے، جاپان کا کوئی گاؤں ہے یا انڈونیشیا بھی اس کے قریب لگتا ہے. سب سے پہلے سورج کی کرن وہاں پہ پڑتی ہے. دنیا میں جب سورج طلوع ہوتا ہے ہر دن کا پہلا سورج پہلی کرن وہاں آتی ہے. تو وہاں پہ گویا کہ آپ سمجھیں کہ فجر سب سے پہلے ہوتی ہے. تو جب فجر وہاں سب سے پہلے ہوتی ہے تو اس پورے علاقے میں، تو انڈونیشیا میں تو سب مسلمان ہیں، دنیا میں سب سے بڑا ملک ہے اسلامی، تو وہاں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں فجر کی. اور یہ اذانیں پورے انڈونیشیا کے کنارے تک جاتے جاتے اس میں کوئی 2 گھنٹے مزید لگتے ہیں. اور پھر جس وقت یہ اذان تھائی لینڈ اور کمبوڈیا اور اس علاقے میں فجر ہوتی ہے تو وہاں پہ ظہر کی نماز شروع ہو جاتی ہے اسی انڈونیشیا کے. اور پھر اسی طرح آپ اندازہ لگاتے جائیں مزید یہ سری لنکا اور ہندوستان تک جب یہ اذان پہنچتی ہے فجر تو وہاں پہ دنیا میں پیچھے ظہر اور عصر کی اذانیں بھی شروع ہو چکی ہوتی ہیں. اور جب یہی فجر کی جو اذان ہے یہ جب پاکستان اور پھر اس کے بعد افغانستان اور ایران اور سعودی عرب تک پہنچتی ہے تو وہاں پہ نماز مغرب اور نماز عشاء کی اذانیں شروع ہو چکی ہوتی. تو یہ آپ اس سے ایک اندازہ جو محسوس اندازہ ہے بالکل یعنی ایکوریٹ ہے، اس میں کوئی کسی بھی قسم کا کوئی مبالغہ کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی ایک لمحہ گویا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کائنات میں اس طرح کا نہیں گزرتا کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی اذان نہ ہو رہی. تو اور اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ تمام مؤذنین جو ہیں وہ کہتے ہیں. تو اس سے بڑی اور ذکر کو بلند کرنے اور ذکر کو پھیلا دینے کی کوئی دلیل اور کیا ہو سکتی، اس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اس کے بعد سورہ 3 ہے. 3 جو ہے وہ انجیر کو کہتے ہیں اور اس پھل کو اس کی قسم یہاں کھائی گئی ہے والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، وطور سینین اور طور سینا کی قسم. طور سینا وہی علاقہ ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلا کے ان سے گفتگو کی تھی اور پھر ان کو پیغمبری دی گئی. اور بعد میں بھی جب بنی اسرائیل کو مصر سے لے کے نکلے تو اسی تقریباً قرب و جوار کے علاقے میں ہی رہے. تو اس میں چونکہ اللہ کی برکتیں ہیں اس علاقے کے اندر، فرشتوں کی آمد رہی ہے، پیغمبروں کا وقت وہاں پہ گزرا ہے. اور نبوت کے فراہم کیے جانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بارک نہ ہولا، کہ ہم نے اس کے ارد گرد کے علاقے میں اپنی برکتیں نازل فرما دی. تو اس وجہ سے وہ ایک متبرک مقام تو ہے اور اس بنا پہ اس کی قسم کھائی گئی ہے. اور پھر اس کے ساتھ وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی بھی قسم، مکہ کی. اور یہ بھی ہے کہ یہ جو 3 اور زیتون ہے دونوں پھل، یہ بھی اس طور سینا کے اندر ان کی افزائش بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت اچھی افزائش ہوتی ہے اس علاقے میں زیتون کی. تو اس مناسبت سے بھی ان کو قریب قریب ذکر کیا گیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ایک بہترین نقشے اور بہترین ساخت کے مطابق بنایا ہے، ایک بالکل یعنی اس کو پرفیکشن کے ساتھ اس انسان کی تخلیق کی گئی ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ جو دلائل ہے نا احسن تقویم اور اسی طرح سے اس سے ملتے جلتے وصورکم فاحسن صورکم، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کئی مقامات پہ انسانی تخلیق کے مراحل کا تذکرہ کیا ہے.
یہ تمام کے تمام جو مراحل ہیں، ان مراحل کے اندر وہ مراحل کے جو ڈارون نے اپنے نظریہ ارتقاء کے اندر بیان کیے ہیں، اس میں زمین آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ اسی بنا پہ نظریہ ارتقاء کے حوالے سے جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے آپ کو کچھ چیزوں میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ اس سے تو اتفاق کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے مطلق ارتقاء۔ مطلق ارتقاء کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، پھر اس کے بعد ایک ہڈیاں وجود میں آ گئیں، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا، اور پھر ایک بچے کی صورت میں نمودار ہوا وہ انسان۔ اس حد تک تو ارتقاء کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہاں جو اللہ تعالیٰ جو بات بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا تو ایک بہترین نقشے، بہترین سانچے کے مطابق بنایا، یعنی اس میں کبھی بھی کوئی ایسی کمزوری یا کوئی ایسی آپ کہہ لیں کہ خلقت کی کمی وہ محسوس نہیں ہوتی اس کی ہر کیفیت کے اندر، ہر حالت کے اندر۔ جبکہ ڈارون جو ہے وہ تو ایسے مراحل کا تذکرہ کرتا ہے کہ اس میں کوئی وجود کامل طور پہ وہاں ہمیں نظر نہیں آتا، اور جب وہ وجود کامل نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ایک نقص کے ساتھ مختلف مراحل بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ نہیں، ہم نے کوئی اگر کچھ مرحلے بھی وہ رہے ہیں تو وہ مرحلے بھی اپنی تخلیق کے لحاظ سے بہت کامل رہے، پھر ہم نے اس کو اسفل السافلین کی طرف بھیج دیا۔ اسفل السافلین کا مطلب ہے نیچے کی طرف، جو سب سے زیادہ نیچے ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ کہ جو نیک ہیں، اعمال انہوں نے کیے ہیں اور مومن ہیں، ان کو ایسا اجر دیا جائے گا جو غیر ممنون ہوگا، مطلب اس پہ ان کو احسان جتلایا نہیں جائے گا ان کا۔ فما یکذبک بعد بالدین، اور آپ کو اس جزا کے دن کے بارے میں کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب سے بہتر حکم نافذ کرنے والا نہیں ہے، یا سب سے زیادہ ترجیح نہیں ہے اس کو؟ ایک مسئلہ ہے علم اعتقادات کے اندر، اور اس میں جو قدیم اہل اعتقادات ہیں فلسفے کے اوپر جنہوں نے کلام کیا ہے، انہوں نے اللہ رب العزت کی توحید کی کچھ قسمیں بتلائی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ توحید کی ایک قسم جو ہے وہ توحید اسماء و صفات ہے، کہ جس میں اللہ رب العزت کی جتنی بھی صفات آئی ہیں اس میں اللہ کو یکتا مانا جائے، اور کسی بھی دوسرے شخص کے ساتھ یا کسی بھی ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی مشابہت یا مماثلت سے اللہ کو پاک رکھا جائے، اور صفات کو تسلیم کیا جائے، تعویل نہ کی جائے اس کے اندر۔ یہ خلاصہ ہے، ویسے تو لمبی بحث ہے، لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس کی تمہید میں یہ سمجھنی چاہیے۔ دوسری توحید کی قسم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ توحید ربوبیت ہے۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہو، اس کا آغاز سے لے کے اس کی انتہا، یہ گویا کہ اللہ رب العزت کے اختیار کے تحت ہوتا ہے۔ اس کا وہ رب ہے نا، رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے پوسنے والا۔ تو جیسے کسی جانور کو کوئی انسان پالتا ہے اور پال کے بڑا کر دیتا ہے، ماں باپ بچے کو پالتے ہیں اور اس کو پھر جوان کر دیتے ہیں۔ حدیث میں جیسے اونٹنی کے بچے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چھوٹے سے اونٹ کے بچے کو جب کوئی انسان پیار محبت سے پالتا ہے تو حتیٰ یکون کالجبل، کہ پھر وہ ایک پہاڑ کی طرح اتنا بڑا بن جاتا ہے۔ تو یہ جو جتنے بھی مراحل ہیں کسی بھی چیز کے کائنات کے اندر، اس کی پشت پہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کی صفت موجود ہے، کہ وہی چیزوں کو شیپ دیتا ہے، وہی چیزوں کی عدم سے ان کو وجود میں لاتا ہے، پھر ان کو بڑا کرتا ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے کہ ربوبیت کے اعتبار سے بھی کسی اور ذات کا کوئی عمل دخل تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہی توحید ربوبیت تھی کہ جس کے متعلق کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ اس کے قائل تھے، اور اس کا قرآن میں کئی مرتبہ تذکرہ آیا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنایا،
تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے بنایا۔ تو یہ توحید ربوبیت۔ تیسری جو قسم بتائی جاتی ہے وہ ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت جو ہے وہ سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ بالادست ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کو الہ کے طور پہ مانا جائے۔ الہ وہ ذات ہوتی ہے کہ جس کے سامنے سر جھکایا جائے، جس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، جس کی نیت کر کے عبادات انجام دی جائیں، اور جس کی رضا ہر کام کے اندر ہمیں مطلوب ہو، وہ جو ذات ہے وہ الہ ہے۔ تو یہ جو الوہیت کی صفت ہے، یہ نہ کسی پیر کو، نہ کسی فقیر کو، نہ کسی بت کو، نہ کسی قبر کو، نہ کسی قطب اور ولی کو یہ حیثیت نہیں دی جا سکتی کہ اس کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے کچھ کام انجام دیے جائیں۔ تو اسے کہتے ہیں توحید الوہیت۔ اب ایک چیز جو ان علماء سے اس زمانے میں رہ گئی اور ان کی توجہ اس پہ نہیں ہو سکی، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر بہترین انداز میں اس کی تشریح بھی کی اور اس کو لکھا بھی، اور پھر دنیا میں مختلف لوگوں نے ایک آپ یوں کہہ لیں کہ جو خیالات کا ایک ترادف ہوتا ہے کہ میرے ذہن میں یہاں ایشیا میں بیٹھ کے ایک خیال پیدا ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے وہی خیال افریقہ کے کسی کونے میں بھی کسی دوسرے انسان کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہو۔ تو یہی کیفیت یہاں ہوئی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جس طاقچے سے روشنی فراہم کی، بعین ہی اسی طرح کی روشنی افریقہ میں اللہ تعالیٰ نے سید قطب اور امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کو بھی عطا کی، اور وہ بغیر کسی آپس میں میل ملاقات ان کے ایک جیسے خیالات سامنے آئے۔ تو انہوں نے بھی حاکمیت کے مسئلے کے اوپر لکھا، اور مولانا نے بھی حاکمیت کے مسئلے پہ لکھا کہ اگر اللہ رب العزت کی صفت الوہیت موجود ہے، صفت ربوبیت اس قابل ہے کہ وہ ایک توحید کی ایک قسم بنائی جائے اور لوگوں کو پڑھایا جائے، تو عقیدے کے باب میں توحید حاکمیت جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اس قابل نہیں ہے کہ اس کو آپ اگنور کر دیں، اس لیے کہ الوہیت کا نفاذ وہ حاکمیت کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس کے بغیر الوہیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر حاکمیت اللہ کی تسلیم کر لی جائے اور اس کو بھی توحید کے ساتھ جوڑ کے کہ وہ بھی ایک اس قابل توحید ہے کہ جس کے تحت نافذ کر دیا جائے اللہ کے قوانین کو، اللہ کے حکم کو، اللہ تعالیٰ کے نظام کو، تب باقی ساری توحید کی اقسام جو ہے وہ اس قابل ہوں گی کہ لوگ ان کے اوپر متوجہ ہو سکتے ہیں اور ان کے ساتھ وفا کر سکتے ہیں۔ اگر باقی سب چیزیں ہوں گی کتابوں میں لکھی ہوئی، طالب علم بھی پڑھیں گے اور اساتذہ بھی لمبی لمبی تشریحات کے ساتھ یہ توحید کی اقسام سکھائیں گے، لیکن اس سرزمین کے اوپر حاکمیت نہیں ہوگی، نظام کسی کافر کا چل رہا ہوگا، کسی اور انسان کا ساختہ نظام وہاں پہ مسلط ہوگا، تو پھر یہ تینوں توحیدیں قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ ایک قسم کا ایک انوکھا چھوتا خیال تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو سجھایا۔ اسی بنا پہ مولانا کی مخالفت کی گئی۔ بڑے بڑے علماء جو ہندوستان میں تھے انہوں نے یہی کہا کہ جو سلف نے اور پچھلے بزرگوں نے جو بات نہیں کی ہے وہ اس مودودی کو سمجھ میں آئی، اور وہ صرف سید قطب کو پتہ لگا ہے یا حسن البنا کو بات سمجھ میں آئی۔ پچھلے اتنے بڑے بڑے مفسرین جو گزرے ہیں انہوں نے تو کسی نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو اصل مسئلہ توحید کی کسی قسم کا ایجاد کرنا نہیں تھا، یعنی ایک تو چیز ہوتی ہے نا، عام معلومات ہوتی ہیں، پھر جو صاحب فن لوگ ہوتے ہیں وہ ان عام معلومات سے کچھ اصول وضع کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو توحید اسماء و صفات یا توحید ربوبیت یا توحید الوہیت ہے، یہ بھی تو فنی ذہن کے نتیجے میں ان تین اصطلاحات کو اختیار کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ تو اگر فنی اعتبار سے قرآن و سنت کے ذخیرے سے یہ تین اقسام نکالی جا سکتی ہیں اور ان کو ضروری قرار دیا جا سکتا ہے، تو پھر یہ چوتھی قسم کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ جبکہ قرآن و سنت کے ذخیرے میں حاکمیت کا جتنی شدت کے ساتھ اور جتنے زور کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ کسی اور بنیاد کا اس طرح سے تذکرہ نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے یہ علم العقائد کے اندر جب آپ پڑھیں
تو کم از کم یہ چیز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ توحید کی جب ہم مختلف اقسام بیان کریں تو پھر حاکمیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. حاکمیت خود ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہے، اور اس کی توحید کے اندر ایک بہت بڑی عظمت ہے، اور اس کے بغیر باقی جو توحید کی اقسام ہیں وہ بھی زیر عمل نہیں آ سکتی. تو یہ جو ہے نا یہاں پہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، یہ آیت خود اس پہ ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس قابل ہے کہ وہ حکم کو نافذ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ العلق ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے اس رب کے نام سے کہ جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے. خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، آپ کا رب بہت معزز ہے اور آپ اس کے نام سے پڑھیے جس نے کہ قلم کے ذریعے سے لوگوں کو تعلیم دی ہے. علم الانسان ما لم یعلم، اور اس نے انسان کو وہ کچھ سکھلایا کہ جو اس کو پتہ ہی نہیں تھا. کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان جو ہے وہ سرکش ہو جاتا ہے جب وہ بے نیازی کو دیکھتا ہے. ان الی ربک الرجع، بے شک لوٹ کر تو رب ہی کی طرف جانا ہے. ارأیت الذی ینہا، آپ اس شخص کو دیکھیں گے جو اللہ کے اس عقیدے سے منع کرتا ہے، یا وہ منع کرتا ہے اللہ کے اس بندے کو جب وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. ارأیت ان کان علی الہدی، آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہ بندہ ہدایت پہ ہوتا اور وہ تقوی کا حکم دیتا تو پھر کتنا اچھا ہوتا. ارأیت ان کذب وتولی، مگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جھٹلائے اور اپنی گردن موڑے تو الم یعلم بان اللہ یری، کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے، کیا یہ دیکھتا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ینتہی، ہرگز نہیں اگر یہ اپنے ان حرکتوں سے باز نہ آیا، یعنی یہ جو رکاوٹیں ڈالنے والی بات ہے، تو لنصفعا بالناصیہ، ہم اس کو کھینچیں گے پکڑ کے اس کی پیشانی سے، ایک ایسی پیشانی کہ جو جھوٹی ہے اور خطا کار ہے. فلیدعو نادیہ، تو پھر یہ اس موقع پہ بلائے اپنے ہمجولیوں کو اور اپنے دوستوں کو اگر چاہتا ہے. سندعو الزبانیہ، اور ہم اس دن بلائیں گے تمام قسم کے لوگوں کو. زبائن جو ہے وہ کہتے ہیں، ویسے تو جو ہم انگلش میں ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں نا صارف، اور انگلش میں ہم کہتے ہیں کنزیومر. تو اصل میں یہ کنزیومر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. مطلب یہ کہ زندگی میں مختلف قسم کے کام کرنے والے، مختلف امور سر انجام دینے والے، مختلف چیزوں کو استعمال کرنے والے، اس کو زبائن کہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی اس موقع پہ مختلف قسم کے لوگوں کو بلا لیں گے. کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں آپ اس کی کبھی اطاعت نہ کیجیے اور سجدہ کیجیے اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش فرمائیے. اس کے بعد یہ سورۃ القدر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. اور آپ کو کیا پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر جو ہے وہ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہوتی. یعنی یہ کوئی 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، یہ 1000 مہینے. مطلب اس میں عبادت کرنا اتنے سالوں کی عبادت کے برابر ہوگا. اور اس میں صدقہ کرنا، اور اس کے اندر تہجد، اس کے اندر تلاوت قرآن. تو قدر کا ایک مطلب قدر و منزلت بھی ہے. قدر کا مطلب اندازہ لگانا، قدر کا مطلب ایک منصوبہ تشکیل دینا، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اور یہ اتنی بابرکت رات ہے کہ اس کے اندر فرشتے اور روح حضرت جبرائیل وہ تیرے رب کی رضا سے اترتے ہیں. من کل امر سلام، ہر قسم کا معاملہ لے کے وہ اترتے ہیں. ہی حتی مطلع الفجر، اور اس کی جو ڈیوریشن ہے اس کا وہ فجر کے طلوع ہونے تک ہوتا ہے.
یعنی رات کا شروع ہونا تو سب کو پتہ ہے کہ وہ سورج کے غروب سے شروع ہو جاتی ہے اور یہ پھر رہتی ہے فجر کے طلوع تک. تو انتہا کو اس لیے بتایا ہے کہ انتہا میں اشتباہ ہو سکتا ہے، لوگ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کہ بھئی ابھی پتہ نہیں رات چل رہی ہے یا نہیں چل رہی. تو غروب کا تو سب کو پتہ لگ جاتا ہے، واضح ہے، لیکن چونکہ اس کی انتہا بتانا ضروری تھا اس لیے اس کی ایک علامت بتا دی. اس کے بعد یہ سورہ بینہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. یہ کافر تو اس قابل نہیں تھے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اہل کتاب میں سے یا مشرکین میں سے، کہ منفکینہ کہ یہ رک جائیں گے یا علیحدہ ہو جائیں گے، حتیٰ تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ کوئی الگ دلیل ان کے پاس آ جائے. یعنی ان کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ کبھی رکیں گے. منفک ہونا کسی چیز کا الگ ہونا، علیحدہ ہو جانا. اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جزو لا ینفک، کہ یہ فلاں چیز جو ہے وہ دوسری چیز سے اس طرح سے جڑی ہوئی ہے کہ یہ اس کا جزو لا ینفک ہے، کہ اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی. وہ اسی سے ہے، انفک کا ینفکو سے، منفکینہ یعنی جدا ہونے والے، ٹھہرنے والے، رکنے والے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یہ تو اللہ کی طرف سے رسول ہے کہ جو پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں، جن میں کہ بڑی قیمتی کتابیں بھی ہیں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور تفرقہ نہیں ہوا ان لوگوں کے اندر کہ جن کو کتاب دی گئی تھی، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس نشانیاں اور بینات آ گئیں. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، حالانکہ ان کو تو حکم یہی دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں، حنفاء یکسو ہو جائے اور نماز پڑھے اور زکوٰۃ دیں. ذالک دین القیمہ، یہی جو ہے وہ مضبوط دین ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ. جو کفر اختیار کر چکے ہیں اہل کتاب اور مشرکین میں سے، یہ تو جہنم کی آگ میں ہوں گے اور یہ بہت ہی بدبخت مخلوق ہوگی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ. البتہ جو نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں یہ بہت ہی اچھی مخلوق ہوگی. ان کی جزا ان کے رب کے پاس جنات عدن کی صورت میں ہے کہ جن کے نیچے جنتیں نہریں بہہ رہی ہیں اور اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. ذالک لمن خشی ربہ، یہ انجام ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، اپنے رب سے کی خشیت اس کے اندر پائی جاتی ہے. اس کے بعد یہ سورہ زلزال ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. سورہ زلزال جو ہے یہ جو قیامت ہے نا، اس قیامت کے پورے میکینزم کی عکاسی کرنے والی صورت ہے، اور جس کو سائنٹیفک بنیادوں پہ بھی فی زمانہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جو جیولوجی کے حقائق ہیں اس وقت سائنس میں جو دریافت ہوئے ہیں، ان سب کی طرف یہ صورت بہت ہی بہترین طریقے سے اس کی جانب اشارہ کرتی ہے اور رہنمائی کرتی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین کو بالکل یوں ہلا دیا جائے گا. واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی. ایک اس کا مفہوم تو معنوی ہے کہ زمین اپنے بوجھ نکال دے گی، کا مطلب یہ ہے کہ زمین نے جس قدر چیزوں کو سمیٹ رکھا ہے، انسان ہیں، ان کی استعمال کی اشیاء ہیں، ان کے بدن ہیں، ان کی ہڈیاں ہیں، ان کے فضلات ہیں، ان کے گھر اور ان کی رہائش گاہیں اور ان کے استعمال کی چیزیں. ایک تو یہ چیزیں ہیں. دوسری چیزیں وہ ہیں کہ جو زمین کے اندر اللہ رب العزت نے معدنیات کی صورت میں، گیسز کی صورت میں، آئل کی صورت میں، اور دوسری مختلف جو ریئر منرلز ہیں ان سب کی صورت میں جو انتہائی قیمتی ہیں، وہ سب کے سب وہ ثقل ہیں زمین کے، وہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو حکم دے گا وہ سب نکال کے باہر پھینک دے گی.
اور زمین کے اندر جو مٹی اور ریت اور پانی اور یہ سب چیزیں ہیں، یہ بھی ایک وزن ہے۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ اس کو ہو کیا گیا ہے، اس زمین کو، کہ یہ کیوں ایسے کر رہی ہے۔ جس دن وہ اپنی خبریں بول کے بتائے گی، تو حدثو، تو یہ جو الفاظ ہے نا، حدث یحدث، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ہم ایز اٹ از قبول کریں اور تسلیم کریں، اس لیے کہ یہاں اور بھی کئی لفظ استعمال ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ حدث یحدث سے بات کرنا، بول کے کسی چیز کا بتلانا۔ اسی لیے فن حدیث میں، اصول حدیث میں، اس حدیث کا درجہ سب سے بلند ہوتا ہے کہ جس میں ایک استاد دوسرے استاد سے یہ کہے کہ مجھے انہوں نے بول کے یہ حدیث بتلائی ہے، حدثنا کا لفظ بولیں۔ اگر وہ حدثنا کا لفظ نہیں بولتے، وہ کہتے ہیں جی عن فلان، مثلا فلاں سے، وہ اتنی مضبوط بات نہیں ہوتی، اس کے اوپر جرح ہے، لیکن حدثنا کے اوپر کوئی جرح نہیں ہوتی، اسی بنا پہ کہ اس میں تحدیث یعنی بولنے کی صراحت موجود ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ زمین بولے گی، اس میں بولنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اور وہ کہے گی کہ میرے رب نے میرے اوپر یہ وحی کی ہے، یا اس نے مجھے حکم دیا ہے بولنے کا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن جو ہے وہ انسان بالکل یوں تتر بتر ہوں گے، منتشر ہوں گے، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں۔ جس کسی کا کوئی عمل چھوٹا سا ایک ذرے کے برابر بھی ہوگا خیر کا، وہ بھی دیکھے گا، اور جس کا کوئی برا عمل ہوگا وہ بھی دیکھے گا اس دن۔ سورۃ العادیات ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا۔ اکثر مفسرین نے اس سے گھوڑے مراد لیے ہیں، کچھ مفسرین نے اس سے کتے مراد لیے ہیں، لیکن زیادہ جو تعبیر قریب ہے وہ گھوڑوں کے ہے، کہ عادیات یہ عدو سے ہے، یعنی دوڑنا، کہ دوڑنے والے ایسے گھوڑے کہ جو ذبحاً، کہ جن کے منہ سے ایک خاص آواز نکلتی ہے۔ یہ جو ذبح ہے نا، یہ خاص آواز کو کہتے ہیں کہ جو گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز بھی نہیں ہوتی، اس کے سانس لینے کی بھی آواز نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس کے پیٹ سے، جب وہ تیز دوڑتا ہے نا تو اس کے پیٹ سے ایک خاص قسم کی آواز نکلتی ہے، ایک گونج سی ہوتی ہے، اس کو خاص طور پہ کہتے ہیں ذبح۔ تو اس سے، اور کتے میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے، کتا بھی جب دوڑتا ہے شکار کے لیے یا ویسے، اس کے اندر بھی یہ ایک آواز ہے جو اس کے منہ کے ہانپنے کے نتیجے میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کے بطن سے خارج ہوتی ہے خاص آواز۔ تو یہ باقی جانوروں میں نہیں ہے یہ، تو اس لیے یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں کتے مقصود نہیں ہے، کیونکہ اگلی جو صفات آ رہی ہیں نا وہ پھر کتوں سے میل نہیں کھاتی، اس لیے یہ گھوڑے ہی اس سے مقصود ہیں، کہ ایسے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ اور گھوڑا جو ہے وہ ایک اس اعتبار سے ایک بہت ہی معتبر جانور بھی ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ میں استعمال ہوتا ہے، اور مجاہدین اس کے اوپر سفر کرتے ہیں، اور وہ مجاہدین کو لے کے انتہائی دشوار گزار اور خطرناک جگہوں پہ بھی پہنچتا ہے۔ فالموریات قدحا، اور اورا یوری سے ہے موریات، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پتھروں کو ٹکرا کے آگ پیدا کرنا۔ وہ جو چقماق مشہور ہے ہمارے ہاں، دو پتھروں کو ٹکراتے ہیں تو آگ پیدا ہوتی ہے، تو یہ ہے کہ آگ پیدا کرنے والے قدحن کس چیز سے، وہ اپنے کھر کو ٹکرا کے، ان کا جو گھوڑے کا کھر ہوتا ہے اس کے اوپر ایک نال لگائی جاتی ہے نا لوہے کی، تو وہ لوہے کی نال جب کسی چٹان سے ٹکراتی ہے تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھوڑے جب فرش اس پہ چلتے ہیں نا پختہ سڑک کے اوپر، تو رات کو اندھیرے میں کبھی آپ دیکھیں تو ان کے پاؤں کے نیچے سے ایسے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ یہ وہ فالموریات قدحا، یعنی وہ آگ نکالنے والے، اور صبح صبح حملہ کرنے والے، فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا، اور وہ اثرنا کا مطلب ہے گرد و غبار کو اڑانا، اور نقعا کا مطلب یہی ہے کہ غبار، یعنی جو اڑانے والے ہوں غبار کو، اتنی جرأت اور اتنی تیزی سے وہ دوڑ رہے ہوں۔ فوسطن به جمعا،
اور وہ کسی بھی گروہ کے بالکل وسط میں گھس جائیں۔ ان الانسان، یعنی یہ 4-5 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے اب یہ کہا کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کا بہت ہی ناشکر ہے۔ کند یکنود سے ہے کنود، یعنی جو شکر کے برخلاف رویہ اختیار کرنا، نعمتوں کو تسلیم نہ کرنا اور نعمتوں کی جو حقیقت ہے اس سے دور رہنا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور خود انسان بھی اس کے اوپر گواہ ہے، اور وہ چونکہ خیر کی محبت میں بہت شدید ہے، بہت ہی یعنی اس کے مضبوط ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اذا بعثر ما فی القبور، کہ جب سب کچھ جو قبروں میں ہے وہ نکال کے باہر کر دیا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اور جو دلوں میں ہے وہ بھی سب کچھ نکال لیا جائے گا باہر۔ حافظ سیف الرحمن صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں جی، وہ اتفاق سے اس دورے کے آغاز ہی میں ایک حادثے کا شکار ہو گئے، تو ہمارے درمیان وہ حاضر نہ ہو سکے، تو آج خاص طور پہ وہ آپ کی ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، ان کا جو رب ہے وہ ان کے اس معاملے کے بارے میں سب سے زیادہ بہتر طور پہ جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کیا قاریہ کو آپ جانتے ہیں؟ قاریہ اور حاقہ اور صاعقہ اور طاغیہ اور صیحہ، یہ جو الفاظ ہیں یہ قیامت کے لیے استعمال ہوئے ہیں دنیا میں، یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیچھے گزر گیا۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، اسی طرح طاغیہ کا لفظ گزرا ہے، اسی طرح سے صاخہ کا لفظ جو ہے وہ گزرا ہے، تو اور اسی طرح واقعہ کا لفظ اذا وقعت الواقعہ، تو یہ بھی انہی الفاظ میں سے ایک لفظ ہے جو قیامت کے لیے بولا جاتا ہے۔ کڑکڑانے والا، یعنی قرع الباب کہتے ہیں، قرع یقرع، دو زور سے دروازے کو کھٹکھٹانا، تو وہ جو قیامت ہوگی نا وہ اس طرح ہر چیز کو یوں کھڑکھڑا دے گی، بالکل ہلا دے گی۔ اور کیا ہوتی ہے قاریہ؟ آپ کو کیا پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ یوم یکون الناس، جس دن کے انسان وہ اڑتے ہوئے پتنگوں کی طرح، اس طرح سے وہ پریشان حال ہوں گے جیسے کہ پتنگے اور یہ پروانے پریشان حال آگ کے اوپر گرتے ہیں آ کے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ جو پہاڑ آج آپ کو اتنے سخت اور ٹھوس لگتے ہیں، یہ ایک دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے میزان جھک گئے وہ بہت ہی خوش نما زندگی میں ہوگا، اور جس کا موازین ہلکا ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کو کیا پتہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نار حامیہ، کہ وہ بہت ہی تیز آگ ہے۔ سورۃ التکاثر ہے، تکاثر یا تکاثروں کا مطلب ہوتا ہے کثرت میں مقابلہ کرنا کسی دوسرے کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ الجھ گئے ہو کثرت کے مقابلے میں، یعنی ایک دوسرے سے تم اسی مقابلے میں لگے ہوئے ہو کہ کس کا مال زیادہ ہے، کس کے پاس گاڑیاں زیادہ ہیں، کس کے پاس بنگلے زیادہ ہیں۔ حتیٰ زرتم المقابر، یعنی یہ عادت تمہاری اتنی پختہ ہو گئی کہ جب تک قبروں پہ تم نہیں چلے گئے تم اسی مقابلہ بازی میں لگے رہے۔ کلا سوف تعلمون، یا اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عادت بد تکاثر کی یہ تمہارے اندر رہے گی یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت جو ہے وہ موت کو یاد دلاتی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جو موت ہے وہ یا موت کی یاد وہ حازم اللذات، فرمایا کہ جو دنیا کی لذتیں ہیں اور پرکشش چیزیں ہیں ان کو توڑنے والی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ قبروں پہ جائیں گے زیارت کریں گے تو آپ کو موت یاد آئے گی، اور موت یاد آئے گی تو پھر یہ جو دنیا کا مقابلہ ہے اس سے خود بخود آپ پیچھے ہٹ جائیں گے، اس لیے کہ یہ آپ کے سامنے بے وزن ہو جائیں گی یہ چیزیں۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، کیوں نہیں
کہ اگر تم لوگ علم یقین رکھو، اور وہ کیا ہے کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ تم لوگ ضرور جہنم کو دیکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اور پھر تم دوبارہ اس کو یقین کی آنکھوں سے بھی دیکھو گے، اور پھر تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ یعنی لازماً یہ لام تاکید ہے، اور پھر نون ثقیلہ ہے، یعنی تاکید کے اوپر تاکید ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بس یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا ان نعیم نعمتوں کے بارے میں۔ اس کے بعد یہ سورۃ العصر ہے، والعصر زمانہ یا عصر کی نماز، عصر کا وقت، دونوں ہیں اس کے مفہوم۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ خسر میں مبتلا ہے، نقصان میں، خسارے میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالحہ کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ حق کی وصیت، حق کا حکم دیتے ہیں، اور صبر کی بھی اسی طرح سے تلقین کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی یہ فرمایا کرتے تھے کہ لو ما انزل اللہ علی خلقہ الا ہذہ السورۃ لکفتہم، کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنی مخلوق پہ کچھ بھی نازل نہ کرتا، یہ جو قرآن اور اس کی ساری تفاصیل اور تورات اور انجیل اور اس کے احکام، صرف یہ صورت اگر اللہ نازل فرماتا تو یہ خلق خدا کے لیے کافی ہدایت تھی، ایک بہترین دستور زندگی اس کے اندر موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، عمل صالحہ ہے۔ یہ گویا کہ اپنی ذاتی زندگی ہو گئی، اور پھر اجتماعی زندگی کو اپنے ساتھ ملانا، وہ ہے تواصی بالحق، کہ آپ اپنے ایمان اور اپنے عمل صالحہ کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ آپ خلق خدا کو اس کی طرف دعوت دیتے رہیں، اور اسی طرح سے اس راہ میں جب آپ خلق خدا کو دعوت دیں گے تو اس راہ میں ضرور آپ کو ویلکم نہیں کیا جائے گا، بلکہ آپ کے اوپر تانے دیے جائیں گے اور آوازیں کسی جائیں گی اور تکلیف پہنچائی جائے گی۔ اس پہ جب آپ صبر کر لیں، اس میں کامیاب ہو گئے، ان 4 مراحل کے اندر ساری زندگی مقید ہے، تو یہ ایک بہترین دستور حیات ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اسی لیے فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الہمزہ۔ ہمزہ کا مطلب ہوتا ہے اشارے کرنا، بدنما قسم کے اشارے جو مذاق اور کسی کے اندر تانے کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں۔ ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو اشارے کرتا ہے اور تانے۔ لمزہ کا مطلب ہے کہ جو جھوٹ باندھتا ہے، تہمت لگاتا ہے یا گالی دیتا ہے، سب اس کے مفاہیم میں شامل ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، یعنی بد زبان انسان ہے، بدخلق انسان ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ دولت کو جمع کرنا اور پھر اس کو گن گن کے رکھتے رہنا۔ اس کا یہ گمان ہے کہ شاید اس کا یہ مال ہمیشہ رہے گا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اس کو ہم پھینکیں گے حطمہ کے اندر۔ حطمہ بھی آگ اور اس کا نام ہے، جہنم کا۔ حطمہ کا مطلب ہے کہ توڑ پھوڑ دینے والی چیز۔ تو یہ جو ہوگی جہنم ہوگی، اس کی آگ اتنی شدید ہوگی کہ وہ ہر چیز کو بالکل اس طرح ملیہ میٹ کر دے گی۔ اور آپ کو کیا پتہ ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی ایسی آگ ہے کہ جو بھڑک رہی ہے ہر وقت۔ التی تطلع علی الافئدہ، کہ جو دلوں تک پہنچ جاتی ہے، دلوں تک چڑھ جاتی ہے، اور وہ بند ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ، یعنی وہ بالکل چاروں طرف سے بند ہے، مطلب اس میں اس کی جو حرارت ہے وہ کہیں خارج نہیں ہوتی کہ اس کے اندر کوئی کمی آ جائے، بلکہ اس کی حرارت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو گویا کہ بند کر دیا ہے، بالکل اس کو اندر سے مقید کر دیا ہے۔ اب یہ سورۃ الفیل ہے، اس میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اصحاب فیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ نے ان کے سارے منصوبے کو بالکل اس کو بیکار بنا دیا۔ تضلیل کا مطلب یہ بھی ہے۔
بے نتیجہ، اور ان کے اوپر اللہ نے پرندے بھیجے ابابیل۔ ابابیل کا جو ہمارے ہاں مشہور ہو گیا ہے نا کہ یہ ابابیل خود ایک پرندہ ہے، ہمارے ایک چھوٹا پرندہ اس کو لوگ ابابیل کہتے ہیں، لیکن عربی میں ابابیلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پرندوں کے جھنڈ کو ابابیل کہتے ہیں۔ جب ابابیل کہا جائے تو اس کا مطلب ہے گروہ در گروہ، جھنڈ در جھنڈ۔ تو اللہ نے کون سا پرندہ بھیجا، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ابابیل ہی بھیجا ہو، کوئی بھی ایسا پرندہ اللہ نے ان کے اوپر بھیجا کہ جو مختلف قسم کے کنکر جو کہ پکے ہوئے پتھر کے تھے وہ ان کے اوپر برساتے تھے۔ اور پھر بعض احادیث میں یہ تفاصیل آئی ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے پتھر جب لگتے تھے تو ان میں کوئی ایسی خاصیت تھی کہ ان کا بدن فوری طور پہ اس میں ایک انفیکشن پیدا ہو جاتا تھا، دانے نکل آتے تھے، پیپ بہنے لگتی تھی، اور پھر بالآخر گوشت اکھڑنے لگتا تھا۔ تو وہ لوگ بس چند گھڑیوں میں وہیں پہ مر جایا کرتے تھے۔ ان کے جانور بھی اسی طرح ہوئے، ان کے جو ہاتھی تھے ان کو بھی اسی طرح ہوا، اور حتیٰ کہ جو ابرہا وہ جو بادشاہ تھا اس کا افریقہ کا، ایتھوپیا وغیرہ کا جو علاقہ ہے حبشہ، وہاں سے آیا تھا، اور اس نے چونکہ بیت اللہ کے مقابلے میں ایک گھر بنایا تھا وہیں صنعاء کے اندر یمن میں، اور اس کی یہ خواہش تھی کہ لوگ اس کی آ کے زیارت کیا کریں مکہ جانے کے بجائے۔ تو جب ایسا کامیابی اس کو نہیں ملی تو اس نے کہا کہ پھر میں مکہ کو بالکل اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہوں بیت اللہ کی، اور وہ فوج کشی کر کے وہاں آ گیا، اور اس نے کوشش کی کہ اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت خود کی۔ کہتے ہیں کہ عبد المطلب کے جو متولی تھے بیت اللہ کے، وہ کہیں اونٹ چرا رہے تھے، اور کسی نے کہا کہ آپ یہاں اونٹ چرا رہے ہیں اور وہاں بیت اللہ کے اوپر چڑھائی ہو گئی ہے، ابرہا جو ہے وہ اپنے لشکر کو لے کے آ گیا ہے۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ يَحْمِيهِ، اور ان کہا کہ اس گھر کا ایک رب ہے جو اس کی خود ہی حفاظت کرے گا۔ یعنی اس وقت حالانکہ پیغمبر علیہ السلام کی تو ولادت اس سال میں ہوئی ہے جو مشہور روایت ہے کہ عام الفیل میں آپ پیدا ہوئے، لیکن جو قدیم علم نبوات کی تعلیمات مشرکین عرب کے اندر پائی جاتی تھیں ان میں یہ بھی تھی کہ جس کے مطابق یہ جملہ ان کے منہ سے نکلا کہ اس گھر کو، جس گھر کو یہ تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس گھر کا اپنا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس میں خواہ مخواہ ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا یہ انتظام فرمایا کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور پھر اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا کہ جیسے کہ کھائی ہوئی گھاس ہوتی ہے کہ جس کو جانور خوب اچھی طرح کھا لے، اور پھر وہ کوئی تنکا چھوٹا اور کوئی بڑا اور کوئی لمبا اس طرح سے وہ پھیلی ہوئی پڑی ہوئی ہو، تو ان کے بدن اسی طرح سے اکھڑ کے اور جھڑ کے بالکل ڈھانچے گویا کہ وہاں پڑے رہ گئے اور کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اس کے بعد یہ سورہ قریش ہے، اس کا نام بھی پہلی آیت کے اندر جو قریش کا لفظ آیا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، یعنی اس بنا پہ کہ قریش کو یہ بات مانوس ہے، قریش کو یہ بات اچھی لگتی ہے، اور وہ کیا کہ رحلۃ الشتاء والصیف ایلافہم، کہ وہ سردیوں اور گرمیوں کے سفر کرتے ہیں۔ جو خانہ بدوش جس طرح قبائل آج کل بھی گرم علاقے سے نکل کے سرد علاقے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب سردی آتی ہے تو پھر دوبارہ گرم علاقوں کی طرف آ جاتے ہیں، تو یہ طرز زندگی قریش کا بھی تھا، اور وہ بھی اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے اور اس کو پسند کرتے تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اب ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلا دیا ہے اور خوف میں ان کو امن دے دیا۔ مطلب اس گھر کے یہاں بننے کے نتیجے میں اور اس دین کے آنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا رجوع اس جانب کر دیا ہے، انواع و اقسام کی خوراک یہاں آ جاتی ہے، اور یہاں پہ کوئی خوراک کی تنگی نہیں ہوتی، بھوک نام کی کوئی چیز یہاں گویا کہ باقی نہیں رہی۔ اور اسی طرح پہلے یہاں پہ ڈاکو ڈکیت آ کے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، بدامنی تھی اور لوگوں کا مال و متاع محفوظ نہیں تھا، لیکن اب چونکہ تسلسل کے ساتھ یہاں پہ لوگوں کی آمد ہے
اور لوگ مسلسل یہاں پہ موجود رہتے ہیں، اس لیے اب وہاں پہ کسی قسم کی کوئی بدامنی بھی نہیں ہے، تو ہم نے ان کا خوف بھی گویا زائل کر دیا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ سورہ ماعون ہے۔ اس کے بعد ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے دین کو جھٹلایا اور اس نے یتیم کو چھوڑ دیا اور اس نے مسکین کے کھانے کے بارے میں کسی کو توجہ نہیں دلائی، اور ان نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہو کہ جو اپنی نماز کے اندر بے توجہی کرتے ہیں، غفلت کا انداز اختیار کرتے ہیں، ساہون، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہ جو اپنی نماز کے اوقات کے بارے میں غافل ہیں، ان کو کوئی بے چینی نہیں ہوتی جب نماز کا وقت آ جاتا ہے، کیونکہ مومن کی صفت یہ بتلائی گئی ہے کہ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ انسان مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل مسجد ہی کے ساتھ لٹکا ہوا ہو، وہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرتا ہو، وہ ہے مومن۔ تو یہاں ان لوگوں کی ہلاکت کی بات کی گئی ہے کہ جو لوگ اتنے غافل ہیں کہ اذان ہو جاتی ہے، نماز کا وقت گزر رہا ہوتا ہے، ان کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی اور ان کو کوئی احساس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی قیمتی وقت جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ تو ساہون کا، اور یہ بھی ہے کہ نماز کے دوران ان کی بے توجہی ہوتی ہے، خشوع و خضوع نہیں ہوتا، اور نماز کے آداب اور اس کے ارکان کے اندر اعتدال، یہ کوئی بھی چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ الذین هم یراؤون، اصل میں تو یہ دکھلاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں کہ لوگ دیکھ لیں کہ ہاں میں نماز میں حاضر تھا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ان کی ایک نیچ قسم کی عادت یہ بھی ہے کہ ان کا دل اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ یہ جو گھریلو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کے استعمال میں بھی بخل سے کام لیتے، اور وہ بھی نہیں کسی کو آسانی سے دیتے۔ یہ اصل میں یعنی یہ ایک کیفیت کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے جو تنگ دل، اور اس میں بھی ایک نیچ پن بھی موجود ہو، کہ اس قدر کمینگی کہ جیسے مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے ڈوئی ہے، توا ہے، اور دیگچی ہے اور پلیٹ ہے، اس طرح کی چیزوں سے بھی وہ لوگوں کو روکتے ہیں اور اپنے ہاں سے ان کو ضرورت کے موقع پہ نہیں دیتے۔ اس کے بعد یہ سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شأنک هو الابتر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر سے مقصود وہی حوض کوثر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو عطا فرمائیں گے، اور آپ اس سے آخرت میں لوگوں کو پانی پلائیں گے، اور فرمایا کہ جس نے اس سے پی لیا پانی، پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پیاس نہیں لگے گی جنت میں داخلے تک۔ حالانکہ اس دن جو ہے وہ کس قدر شدید گرمی اور کس قدر شدید کیفیت ہوگی، سورج جو ہے وہ سوا نیزے پہ ہوگا، لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن جس کو اللہ نے حوض کوثر کے پانی سے پلوا دیا حضور کے دست مبارک سے، اور اس کی باقی تفاصیل بہت ساری احادیث کے اندر آئی ہیں کہ یہ کتنا بڑا تالاب ہوگا، اور اس میں کتنے کروڑوں کی تعداد میں اور اربوں کی تعداد میں اس میں پیمانے اور پیالے پڑے ہوئے ہوں گے کہ لوگ آئیں گے اور بغیر کسی تکلف کے وہاں سے جام حاصل کریں گے۔ البتہ احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق گزارا ان کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ قریب آئیں، ورنہ وہ لوگ کہ جو حضور کی سنت اور حضور کے دین کے اندر تبدیلیاں کرتے رہے، ان کے متعلق تو احادیث میں موجود ہے کہ حضور ان کو دیکھیں گے، ان کے اوپر وضو کے آثار دیکھ کے کہیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، لیکن اللہ فرمائے گا کہ نہیں، یہ تیری امت کے نہیں ہے، انہم قد غیروا بعدک، کہ انہوں نے تو تیرے بعد دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا تھا۔ تو جب حضور یہ سنیں گے تو فرمائیں گے کہ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، کہ ان کے لیے دھتکار ہو، ان کے لیے دوری ہو کہ جنہوں نے میرے دین کو میرے بعد بدل دیا۔ تو دین کا بدلنا وہ کئی طرح سے ہوتا ہے، قانون سازی کے طور پہ بھی ہوتا ہے، اور دین میں نئی نئی رسوم اور عادات اور خرافات کو داخل کرنے سے بھی ہوتا ہے، اور بدعات کو رواج دینے سے بھی ہوتا ہے۔ تو دین میں تبدیلی کئی انداز سے کی جا سکتی ہے، اور جو لوگ کرتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ ان شانیک هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ ابتر اصل میں کہتے ہیں بترا اور ابتر جس کی دم کٹی ہوئی ہو،
اور یہ ایک محاورے کے طور پہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی نرینہ اولاد نہ ہو، تو یہ ایک طانے کے طور پہ پیغمبر علیہ السلام کو یہ بات کہی جاتی تھی کہ تمہاری تو یہ کیفیت ہے کہ تمہاری کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے اسی کی جڑ کٹی ہوئی ہے، آپ کی تو اللہ رب العزت نے آپ کی نسل کو تو بڑھانا ہے قیامت تک، آپ ان میں شامل نہیں ہیں۔ سورہ کافرون جو ہے یہ ایک الٹیمیٹم ہے کفار کے لیے، جو اس صورت میں دیا گیا کہ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، سیدھی بات ہے کہ میں ان چیزوں کی کبھی بھی عبادت نہیں کروں گا کہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس قابل ہو کہ تم جس چیز کی میں پیروی اور عبادت کر رہا ہوں تم اس کی عبادت کرو۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کر رہا ہوں ان چیزوں کی کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اس میں بھی آپ دیکھیں لغوی اعتبار سے بات ایک ہی ہے لیکن لغوی اسلوب مختلف ہے بالکل، اور ایک بہترین تنوع ہے عبارت کا اور اسلوب کا کہ جو یہاں اختیار کیا گیا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا الگ دین ہے اور میرا الگ دین ہے۔ سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح بھی مل جائے آپ کو، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہوں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی اور استغفار کیجئے، انہ کان توابا۔ یہ سورہ نصر مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، اور اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور کچھ دوسرے صحابہ نے اس صورت کے نزول سے یہ مطلب اخذ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحلت ہے اس دنیا سے اس کا وقت اب آ گیا ہے، اس لیے کہ یہاں یہ کہا گیا کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے۔ تو استغفار کا کرنا گویا کہ اس بار اس جانب اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت اس دنیا سے قریب آ گیا ہے، اور اس میں بعض صحابہ گریہ بھی اختیار کرتے تھے غم کے باعث کہ اب پیغمبر جو ہے وہ یہاں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کی ایک ذہانت، یہ فطانت تھی کہ انہوں نے اس صورت سے اس بات کو سمجھا۔ سورۃ اللہب جو ہے، لہب کا مطلب ہوتا ہے انگارہ یا جو آگ کی لپٹ ہوتی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ٹوٹ جائیں۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہ دے سکا اور اس کی محنت بھی یوں ہی چلی گئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، یہ ایسی آگ میں جائے گا کہ جس میں بڑے شعلے ہوں گے، اور اس کی جو بیوی ہے وہ لکڑیاں اٹھا اٹھا کے اس آگ میں ڈالے گی، گویا کہ اپنے شوہر کے اوپر وہ مزید ایندھن لا کے ڈالے گی، اور اس کے گلے میں ایک ہوگی ایک رسی، ایک گویا کہ رسیوں کا ہار ہوگا جو مسد سے بنا ہوا ہوگا۔ مسد جو ہے وہ ہمارے ہاں تو اس کو پیش کہتے ہیں، مونج کہتے ہیں، جس سے ایک گھاس ہوتی ہے خاص قسم کی جس کو بٹ کے اس سے رسی تیار کی جاتی ہے، اور جب وہ جلے تو وہ اندر تک گویا کہ آگ ہی آگ ہوتی ہے، اس کے اندر سرایت کر جاتی ہے، جیسے اوپلوں کے اندر آگ سرایت کر جاتی ہے نا، اوپلا جو ہوتا ہے، اسی طرح یہ مسد ہوتی ہے۔ تو یہ ایک عذاب کی کیفیت بتائی گئی۔ یہ صورت جو ہے نا، اس کا نزول اس وقت ہوا تھا کہ جب حضور کو یہ کہا گیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، سورہ مدثر کے بعد، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں اور عزیزوں کو ڈرائیے، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ رشتہ داروں کو سب کو جمع کرو، تو جمع کیا گیا، پھر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کی اور پھر ان کو اپنے دین کی دعوت دی۔ اور دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ جو آپ نے کوہ صفا پہ سب لوگوں کو جمع کیا تھا، مشرکین مکہ، آواز دے کے پھر بلا کے ان کو کہا کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے اور جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو تم تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں ہمارے درمیان۔
ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ تو پھر حضور نے جب بتایا کہ میں تمہیں قیامت سے ڈرانے والا، عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے یہ منصب دیا ہے، تو ایک دم سے ابو لہب وہاں پہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ تباً لک یا محمد، کہ اے محمد تو برباد ہو جائے خدا نہ خواستہ۔ تو اس نے اس دعوت کو فوری طور پہ ٹھکرایا کہ ہمیں اس لیے بلایا تم نے یہاں پہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں اس آخرت کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں کہ جس کو ڈرانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے پورے دین کے ساتھ۔ تو بہرحال وہ مجلس برخاست ہو گئی۔ اس کے بعد وہی الفاظ کہ جو اس نے کہے تھے پیغمبر کے لیے اللہ نے استعمال کیے، فرمایا کہ اس کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور یہ برباد ہو جائے، کہ جو پیغمبر کو اس طرح کہہ رہا ہے۔ اور پھر اس کی موت جو ہے وہ بھی بہت ہی تکلیف دہ حالت میں ہوئی، اور اس کی میت پڑی رہی کئی دن تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اس کو جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی برابر بھی نہیں، ہمسر بھی اس کا کوئی نہیں ہے۔ یہ جو صورت ہے نا، اس میں اللہ رب العزت کی توحید کو بالکل ایک انتہا تک بتا دیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اس کے جو کلیات ہیں سب کے سب توحید کے وہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمو دیے۔ ایک صحابی کے متعلق شکایت آئی تھی حضور کے پاس کہ یہ ہر رکعت کے اندر قل ہو اللہ پڑھتا ہے۔ تو حضور نے بلوایا اس کو کہا کہ بھی تم کیوں کرتے ہو ایسا کہ ہر رکعت میں قل ہو اللہ پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ انہا صفت الرحمن، کہ اس میں رحمان کی صفت ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے، وانا احب ان اصف بہا، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں رحمان کی اس صفت کو بیان کروں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ سے جو تم محبت کرتے ہو اس کے بدلے اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ خوشخبری عطا فرمائی۔ تو اس حدیث میں ایک تو یہ ثبوت ہے کہ ایک ہی صورت بار بار پڑھی جا سکتی ہے، کوئی قباحت نہیں ہے اس کے اندر کہ ایک ہی صورت آپ 2 رکعتوں میں پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس میں اس بات کی بھی اجازت ہے اور اس میں خوشخبری ہے کہ جس کو قل ہو اللہ کے اوپر غور و خوض کے نتیجے میں اس بات کا شعور حاصل ہو کہ یہ اللہ رب العزت کی عظیم صفت ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کو یہ بات پسند ہو، تو اس کے نتیجے میں یقیناً اللہ کی محبت کی خوشخبری بھی اس کو حاصل ہوگی۔ سورۃ الفلق ہے اس کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں فلق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ فلق جو ہے نا وہ صبح کا نمودار ہونا یا صبح کا پھٹنا، اور کس چیز کی پناہ میں آتا ہوں؟ جو اللہ کی مخلوقات ہیں ان کے اندر جو شر پایا جاتا ہے اس کے شر سے میں تیری اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اس رات کے اندھیرے کے شر سے پناہ میں آتا ہوں کہ جب وہ چھا جاتا ہے اور ہر چیز کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اور اسی طرح میں اس پھونکنے والیوں کی پھونکوں سے جو شر پیدا ہوتا ہے، جو گانٹھوں پہ پھونکتی ہیں، جادوگری، یا اسی طرح سے یہ جو جنتر منتر کرنے والی خواتین خاص طور پہ، چونکہ یہ اس طرح کے اعمال بد بالعموم ان کے اندر خواتین زیادہ جو ہے وہ تیز ہوتی ہیں اور آگے آگے ہوتی ہیں۔ کسی کے اوپر جادو کروانا، کسی کے ساتھ دشمنی کے کسی کے دل میں ڈلوا دینا، خاوند اور بیوی کے درمیان افتراق پیدا کرنے کی کوشش کرنا، سوکنوں کے بیچ میں جو تعلق ہوتا ہے اس کی بنا پہ جادو کروا دینا کسی کے اوپر، ساس بہو کے جھگڑوں کے اندر آ کے بہو کے اوپر یا بہو کے خاندان کے اوپر جادو کرنا۔ تو اس میں چونکہ عورتیں زیادہ دلچسپی لیتی ہیں تو اس لیے یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نفاسات کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ وہ پھونکنے والیاں، کہ جو گانٹھوں پہ پھونکتی ہیں، اس کے شر سے میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس میں بہرحال خواتین اسلام کے لیے ایک عبرت کا موقع تو ہے کہ ان کا تذکرہ آیا ہے، اور یہ فی الحقیقت جو سرشت ہے ان کی اس کے مطابق آیا ہے، لہٰذا اس میں اس بات کی دعوت خود بخود موجود ہے
کہ جو مومن خواتین ہیں، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والی، اللہ سے ڈرنے والی، کم از کم ان کو اس طرح کی چیزوں سے اور اس طرح کی خرافات سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے، اس کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور جو حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے تو میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، اس کے شر کی، کیونکہ حسد جو ہے وہ اندرونی ایک انرجی ہے جو نیگیٹو انرجی جسے آپ کہتے ہیں، کچھ پازیٹیو انرجیز ہوتی ہیں، کچھ نیگیٹو ہوتی ہیں۔ یہ نیگیٹو انرجی جو ہے یہ بسا اوقات اتنی زہر قاتل کی طرح کام کرتی ہے کہ اگر یہ آنکھ کے ذریعے کہیں پرفیکٹ طور پہ چلی جائے تو وہ جو نظر لگنا ہے وہ وہی ہے کہ جو اندر کی خباثت کو اور اندر کے برے ارادوں کو لے کے وہ انسانی آنکھ کے ذریعے سے نفوذ کرتی ہے، کسی بھی جگہ کو ہٹ کرتی ہے، تو اس کے نتیجے میں نظر ایسی لگ جاتی ہے کسی کو کہ بس وہ بندہ وہیں پہ، اور پیغمبر نے اس کی تصدیق بھی فرمائی ہے کہ نظر جو ہے وہ حق ہے، اصل اندر وہی حسد ہی ہوتا ہے۔ اور کبھی یہ زبان کے ذریعے سے کہ حسد کے نتیجے میں کوئی بات کسی کے منہ سے نکلی اور وہ کہیں نہ کہیں جا کے بد دعا کی صورت میں لگ گئی اور نقصان پہنچا دیا، تو اس لیے ہمیشہ حسد سے پناہ مانگنا، حاسد سے پناہ مانگنا اور نظر سے پناہ مانگنا یہ ضروری ہے۔ صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان اذکار کو اپنے لیے عادت بنا لینا چاہیے کہ انسان کا ایک حصار جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے، صبح و شام شیاطین کے حملوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آخری صورت ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس، کہ اے پیغمبر آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے رب سے میں پناہ میں آ رہا ہوں، انسانوں کے رب کی پناہ میں آ رہا ہوں، اور ملک الناس کہ جو انسانوں کا بادشاہ بھی ہے اور وہ انسانوں کا الہ بھی ہے، من شر الوسواس الخناس، اس شر سے کہ جو وسواس ہے، وسواس کے شر سے، خناس کے جو چھپ کے حملے کرتا ہے۔ وسواس کے متعلق بعض احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ وسواس ایک شیطان کا نام ہے، اور اس کے تفاصیل میں بہت سارے دلچسپ واقعات بھی ہیں جو بعض مورخین نے لکھے ہیں، اور جو آج کل ہمارے ہاں جو ٹیلی پیتھی کا علم ہے یا جو مسمرزم کا جو علم ہے، باقاعدہ جو دماغی جو ویوز ہیں ان کو مد نظر رکھ کے کچھ ایکسرسائزز ہیں جو کی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ خیالات ایک دل سے کسی دوسرے دل کے اندر خیالات کا منتقل کرنا ممکن ہو جاتا ہے، اور اس کا ایک حدیث کے اندر بھی تذکرہ آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ ان الارواح جنود المجندہ، کہ جو ارواح ہوتی ہیں انسانوں کی وہ مسلح لشکروں کی طرح ہوتی ہیں، ما تعارف منها ائتلف، کہ جن کے ساتھ ان کی دوستی ہو جائے وہاں وہ اس کے بالکل قریب آ کے ان سے جڑ جاتی ہیں، وما تناکر منها اختلف، اور جہاں ان کی آپس میں دوستی نہ بنے وہاں وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہو کے چلی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں اردو میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، تو وہ یہ کیا ہوتا ہے؟ دل کو دل سے راہ ہونا یہ وہی توارد ہے، توارد تخیل، کہ جو ایک دل میں خیال پیدا ہوتا ہے اسی لمحے وہی خیال کسی دوسرے دل میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ وسواس جو ہے یہ اس نیگیٹو انرجی کو منتقل کرتا ہے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ یہ ایک شیطان ہے، اس کو وسواس کہتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اور وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ ان دو صورتوں کے بارے میں ایک بحث تھی جو میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اسی دور تفسیر کے درمیان میں کسی جگہ اس کو میں نے اس کا ذکر کر دیا تھا تفصیل کے ساتھ، اس لیے اب اس کو دہرانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ اس بحث کو صرف اس لیے ذکر کیا تھا کہ اس سے کوئی غلط فہمی میں نہ پڑے، اگر وہ اس مسئلے کو نہ جانتے ہوئے اس بحث کو کہیں پڑھے گا یا اس بارے میں کچھ سنے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں کچھ شبہات اور غلط فہمیاں پیدا ہوں، اس لیے اس وقت اس کا تفصیل سے احاطہ کر لیا گیا تھا۔ اب اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر سب سے پہلے ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رمضان المبارک کے اندر یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم نے اس قرآن پاک کو
آغاز سے لے کے اس کے یہاں اختتام تک، اگرچہ قرآن کا کوئی اختتام نہیں ہوتا، وہ دوبارہ بار بار پڑھی جانے والی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو تشریحات ہیں، جو تفاسیر ہیں، جو احکام ہیں، جو اس کے ساتھ دوسرے معانی ہیں، ان کے اوپر جو گفتگو ہے وہ ہم نے گویا کہ پورے قرآن سے متعلق جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، جتنا وقت نے ہمیں اجازت دی، وہ ہم نے یہاں پہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس میں شراکت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو بھی قبول فرما لے، اور اپنی آنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو برکت کا باعث بنائے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں اس کے نتیجے میں ہمارے سینوں کو قرآن کے ذریعے سے منور فرما دے، اور اس کے نتیجے میں ہماری زندگی کے اندر برکت ہو، اور ہماری نگاہوں کے اندر روشنی ہو، اور ہم شر اور بد اور اس کے مقابلے میں نیکی اور خیر کو ایک تمیز کے ساتھ اور ایک اختیار کی قوت کے ساتھ اس کو خیر کو اپنا سکیں اور شر کو مسترد کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چونکہ تقریب کا وقت بھی ہو گیا ہے تو دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں برکت پیدا فرما دے، اور اے اللہ یہاں جن لوگوں نے محنت کی ہے اور مشقت سے اس دورہ قرآن کے اندر شرکت کرتے رہے ہیں، انہوں نے بے خوابی اختیار کی ہے، انہوں نے روزے کے اندر اس مشقت سے اپنے وقت کو گزارا ہے تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے اور تیرے کلام کے اندر پائے جانے والے معانی کو جاننے کے لیے۔ اے رب العالمین تو ان تمام بھائیوں اور بہنوں کی زندگی کے اندر برکتیں نازل فرما دے، ان کے سینے کو اس قرآن کے نتیجے میں منور فرما دے، ان کی نگاہوں کے اندر بھی اے اللہ تو اس قرآن کے ذریعے سے ایک نور پیدا فرما دے، اور ہمارے گھروں کے اندر بھی اس کے نتیجے میں خیر اور برکت اور اس کے نتیجے میں خوشی اور فرحت پیدا فرما دے، اور جن خاندانوں اور جن گھروں میں مشکلات ہیں اے رب العالمین تو اس قرآن کی برکت سے ان کی یہ مشکلات دور فرما دے۔ جن لوگوں کو کاروباری نقصانات کا سامنا ہے اللہ تو ان کو نقصان کے بجائے ان کو نفع مندی عطا فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں رب العالمین تو اس قرآن کی برکت سے کہ یہ شفا بھی ہے، ان بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ تو ہمیں اس قرآن کے اوپر عمل کرنے کے نتیجے میں ہمیں جنت کے رستوں پہ چلا، اور جنت کے رستے اس کے نتیجے میں آسان فرما دے، اور دنیا میں اس قرآن کی معرفت کے نتیجے میں جو برائیاں ہیں اور جو شر اور فساد کی راہیں ہیں اللہ تو ان سب سے ہمیں محفوظ فرما، اور ہماری توجہ اپنی جانب فرما دے، ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا فرما، ہماری نیتوں کے اندر کھوٹ ختم فرما دے، اور اس کے نتیجے میں ایک نیک نیتی ہمارے سینوں کے اندر روشن ہو۔ اللہم تب علینا ورحمنا یا رب العالمین، اللہم کفر عن ذنوبنا وسیئاتنا ومعاصینا یا رب العالمین۔ اللہم نسألک بکل اسم ہوا لک انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علمک الغیب، اللہم انا نسألک باسمک الاعظم وباسمائک الحسنى وبصفاتک العلی۔ اللہم نشہدک بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم تب علينا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔